سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الغبراء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد یہ تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے 100 سے زیادہ درجات رکھے ہیں اور ایک سے ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، لیکن ان تمام درجات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے قدموں کو پہنچانا ہے اور آباد جنت کو مومنین سے ہی کرنا ہے، چاہے کتنا ہی بلند درجہ ہو جنت کا، لیکن الحمدللہ جانا ہم نے ہی ہے وہاں پر، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو یہ جدوجہد اور محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال نصیب فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان دردوں تک پہنچنے کے لیے کتنی سعی اور کتنا وقت چاہیے انسان کو، کتنی کوشش چاہیے، لیکن انسان کی عمر جو ہے بہت مختصر ہے، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال اگر تو پھر بیکار ہو جاتے ہیں۔ ان درجات کے مقابلے میں چاہے کتنی لمبی عمر ہو لیکن کم ہے انسان کی، وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے مال انسان کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا انتظام بھی فرما دیا ہے، اور انسان کے لیے ایسے وسائل پیدا فرما دیے ہیں، ایسا انتظام فرمایا ہے انسان کے اندر کہ بخوبی طور پر انشاءاللہ ان درجوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ چیز جو ہے ان عملوں کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ انسان کو خاص اوقات کا انتظار کرنا نہیں پڑتا، خاص دنوں کا انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا کہ بھئی اب نماز پہ جائیں گے، نماز تو 5 ہیں، اس کے بعد پھر کیا کریں، حج تو ایک ہی زندگی، اس کے بعد پھر ہم کیا کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے اس کے بعد پھر ہم کیا کریں، جنت کے لیے تو بہت کچھ چاہیے۔ تو صرف یہی نہیں کہ اوقات کا انسان محتاج ہو، وقت کا محتاج ہو، کسی خاص اعمال کا محتاج ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ وہ جنت کما سکتا ہے، ہر سانس کے ساتھ۔ ایک سانس بھی انسان کا ایسا ہے مومن کا کہ بیکار نہیں ہے، ایک سانس بھی۔
یہ دیکھ لیں اتنی قیمتی چیز ہے ہماری کہ اگر ذرا ہم ہوش سنبھال لیں اپنا تو الحمدللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے طریقے سے انسان کو بنایا ہے. حسن تقویم ہے یہ, اتنی بہترین اس کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے کہ ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے زندگی گزار لے جتنی بھی اللہ نے دی ہے تو الحمدللہ درجات تک پہنچنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہوگا. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی روز قیامت میں جب انسان جائیں گے بے شک کتنے بڑے بڑے درجے لیے ہوں گے تو ایک چیز دیکھ کے بڑے حیران ہوں گے, پچھتائیں گے بھی, روئیں گے بھی, چیخیں گے بھی کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کے اتنے بڑے بڑے اللہ نے انعامات رکھے ہوں گے, بڑے تو بڑے ہی ہیں جن کو بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں, ان اعمال کی بھی جب قیمت دیکھیں گے تو کمال کریں گے کہ واہ واہ کتنی بڑی چیزیں تھیں. اور اس کے ساتھ پھر وسائل بھی دیکھیں گے موجود تھے تب بھی میں نے اس کو نہیں کیا. یہ فکر کی بات ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا جھنجھوڑیں. ابھی تو موت نہیں آئی نا, اس لیے عرض کر رہا ہوں میں بات تاکہ زندگیوں کی تبدیلی آ جائے ہمارے الحمدللہ. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بے مقصد زندگی نہ گزاریں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. تھوڑے سے ہمارا اندازہ سینس پیدا ہو جائے اس چیز کا کہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جب دیکھیں اپنے اعمال, چھوٹے چھوٹے اعمال جو بہت آسانی سے ہم کر سکتے تھے, اس کے ثواب اور اس کے درجے جنت کے جو ہوں گے الحمدللہ. اللہ نے جو بیان فرمائے جنت کی باتیں قرآن کے اندر, یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ دیا ہے جنت کا. حقیقت جنت کیا ہوگی وہاں تک تو ہمارے وہم اور گمان سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ سوچتے درجوں کو جنت فردوس کیا ہوگی, کیا نہریں ہوں گی, ان کی نیچے جو بحریں ہوں گی. اکثر اللہ جب جنت کے ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر تو دو چیزوں کو بہت ذکر فرمایا ہے, باغ اور باغوں کے نیچے نہریں. ہاں اب ہم تو یہ سمجھنے ہیں باغ لگ رہا ہے اس کے نیچے نہر جا رہی ہے, لیکن وہ تو ایک لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں. وہ کیا ہوگا, کیا چیز ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں صرف ایک چھوٹا سا عمل لے جائے الحمدللہ. ہاں یہ ضروری نہیں, میں عرض کیا آپ سے بڑا کمپیکٹ بنایا انسان کو الحمدللہ تک پہنچنے کے لیے, چھوٹی سی کی وہاں تک پہنچا دے اس درجے تک. تو جب وہاں پہنچیں گے ہم تو کسی وقت بھی پہنچ سکتے ہیں, تو ایک کال کے بس کال کا انتظار ہے ہمیں, اور کس چیز کا انتظار ہے. وہاں پہنچیں گے تو پھر وہاں پچھتا رہے ہوں گے. وہاں جو ایک چیز ہوگی کس وجہ سے ہم نے یہ اعمال چھوڑے, یہ سوچنے والی بات ہوگی. جب وہاں ٹکریں ماریں گے پھر یہ وجہ تھی میں نے یہ اعمال چھوڑے, یہ تو میں کر سکتا تھا, یہ چھوٹا عمل بھی چھوٹ گیا مجھ سے, اتنا معمولی عمل بھی چھوٹ گیا مجھ سے, یار یہ کیسے ہوا ہے, میں کیا کر گیا. یہ بڑے بڑے لوگ چیخ رہے ہوں گے, وہ کیا غلطی ہوگی. اگر آج ہم اس غلطی کو پکڑ لیں الحمدللہ تو بہت کام بن جائے ہمارا. ہمت کر جائیں اس پر, تھوڑی سی ہمت کر جائیں, بہت بڑا کام بنے. دیکھ رہے ہیں غلطی اور کہیں اللہ یہ کیسے ہو گیا, یہ عمل رہ گیا ماں سے, یہ رہ گیا. تو وہ اعمال جو چھوٹے اس کی وجہ کیا ہوگی, بڑے بھی اور چھوٹے بھی اور معمولی بھی. تو بڑے بڑے چھوڑ دیتے نا, وہ وجہ کیا ہوگی وہ آپ سوچتے ہیں. وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بتائی نہیں ہے, وجہ بھی بتائی ہے, علاج بھی بتایا ہے. سبحان اللہ. تو ہم ہی جب ڈف ہو جائیں, نہ سمجھیں نہ سوچیں, بس ایک روٹین میں چلتے رہیں تو بے قدر ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جنت کیا چیز ہے, ہم نے کہاں جانا ہے, کس درجے پر جانا ہے, کیا لینا ہے. یہاں کا تو اگر 2 بیڈ روم میں آپ رہتے ہیں اور 3 بیڈ روم کا کہیں مل رہا ہو آپ کو سستا, تو فوراً بھاگ جائیں گے اس کو چھوڑ کے, یار 3 بیڈ کا مل رہا ہے, ساتھ میں گارڈن مل رہا ہے, تو فوراً بھاگ جائیں گے جگہ. اتنا تو ہمارے اندر یعنی شعور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں یقین نہیں آتا, چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا چیز ہے جو ہم سے چھوڑا دیتی ہے. اتنے بیوقوف خیر ہم ہیں بھی نہیں, ہے طاقت پوری ہے ہمارے میں,
کچھ چیز ہے پیچھے، بیماری کو چپکی ہوئی ہے ہمارے پیچھے. ایمان بھی ہے تو اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو ایسی ہے کوئی بہت صحت مند آدمی ہو الحمدللہ اور وہ کھا پی نہیں سکتا ہو، تو کہ کھا پی تو سکتا ہوں سب کچھ ہے، لیکن میرے اندر بیماری ایسی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس میں کچھ کریں کام، یہ بیماری مجھے نہیں کھانے دیتی. باقی تو میں ٹھیک ٹھاک، منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، دانت بھی ہیں، تو ایسے ہم ہیں سب ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن وہ بیماری ہم سے ایسی چپکی ہوئی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ہم نہ چھوٹے عمل کرتے ہیں نہ بڑے عمل کرتے ہیں، اس بیماری میں بس ٹال دیتے ہیں. وہ کیا بیماری ہے دوستو، وہ سوچو. وہ بیماری ہم جانتے بھی ہیں، پتا بھی ہے ہمیں. علاج دیکھنا ہے اس بیماری کا. اس بیماری کا نام ہے سستی. کیا نام اس کا؟ صحیح بات ہے. اتنا چھوٹا سا لفظ ہے، سین تیز ہے، بس قصہ ختم. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ دنیا کے اندر آج جو سب سے بڑی بیماری کینسر ہے، انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے سیکنڈوں میں، دنوں کے اندر، یہ اس سے کئی گنا بڑی بیماری ہے آخرت کی، جو پوری دنیا کو ہماری آخرت کی برباد کر دے گی. یہ بہت بڑا کینسر ہے آخرت کا، سستی. عربی میں اس کہتے ہیں کسل کہتے ہیں. جی نماز پہ کیوں جا رہے ہیں؟ بس سستی آ گئی جناب. جی تلاوت کیوں نہیں، یہاں دل بس سستی ہے، بس سستی. ساری زندگی کے ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل ہم کر سکتے ہیں بیٹھ کے بڑے آرام سے، کوئی بات نہیں. سستی انداز لگ جائے. یہ تو کینسر سے بڑی چیز ہے. خالی بیٹھے سب کچھ ہے، اور ایسا عمل بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں نے کہا نا، ہر سانس ہمارا قیمتی ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ سستی آئی. اٹھتی تھی کوئی نہیں، بس سستی. اور ایسا نہیں، میں نے بتایا آدمی ہم تیز ہیں بہت. اسی سستی کا نظارہ دیکھ لیں نا، کہ برا کام آ جائے، گندا کام آ جائے، ساری رات جاگیں گے، تماشے لگائیں گے، آنکھوں کھولیں گے، کپ چائے کا پیئیں گے، کافی پیئیں گے، جاگنے کے لیے پورا زور لگائیں گے کہ اس بدماشی میں ہم پورے شامل ہو جائیں. ایک انچ بھی جو ہمارے اس میں خیر حاضری نہیں ہونی چاہیے اس مزے کے اندر. کرتے ہی نہیں کرتے، پھر سستی کہاں گئی؟ تو مکلف ہے انسان. دیکھیے بدماشی دیکھیں ہماری کس طرح ضائع کر رہے ہیں ہم آخرت کو. آپ سوچ رہے ہو اس سستی کی وجہ سے. زندگی آپ تجربہ کر لیں، آپ اسکیچ نکال لیں، اپنا اسکین کر لیں، کتنے آج ہی کا دن کا اسکین کر لیں گے کتنے وقت میں ہم نے سستی کی ہے. سوچ لیں، کیونکہ زندگی ہماری ہے. جب فرشتے جانتے نہیں ہوں گے تو اللہ جانتے نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ انسان ہے. ان کو تو ہے ہی پتہ نہیں کہ آخرت ہے کیا چیز. یہ تو جانور سے بدتر ہے. ان کو اتنا آج ہی دن میں ایسے ایسے موقع ہمیں ملے ہیں اور ایسے ایسے کلمات ہم جانتے ہیں. کون ایسا مسلمان ہے جو درود شریف نہیں جانتا؟ کون ایسا؟ اور درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، ہر درود اتنا زبردست درود ہے کہ وہ بڑی زبردست چیز ہے. ہر سیغے میں آپ کو ملے گا، ہر رنگ کا ملے گا، ہر ٹیسٹ کا ملے گا. محبت جھلکتی نظر آئے گی، دل نور نور ہوتا نظر آئے گا. بیٹھے ہیں، زبان نہیں لے، جہاد ہے، پتہ ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن جانتے ہیں، بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے. سستی منہ سے یہ نہیں کہ چلو بیٹھے ہیں، سو کچھ تھوڑا سا ایک رکوع زبانی پڑھ لیں قرآن کا، نہیں، بس وہ ہم نے صبح پڑھ لیا بس ختم. کیوں؟ اس کی جنت بن گئی. وہ جنت تو پھر وہی ہوگی، درجات کیسے ملیں گے؟ انسان کو چاہیے کہ ایک لمحہ بھی اپنا سستی میں ختم نہ کرے. جب ہم دیکھیں سستی میں نہ ختم کرے. ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، یہ سستی ایسی ہے کہ اللہ نے تو اگر انسان بیمار بھی ہو جائے، بستر پہ لیٹ جائے، اور جناب اللہ بستر پہ لیٹنے کے بعد وہ بیمار بھی ہو، کھا بھی نہ رہا ہو، پھر بھی وہ ضائع نہیں، بلکہ اس سے وقت بھی جنت بنا سکتا ہے. انگلی دی ہیں، انگلی کے پورے دی ہیں، ان کو ہلانا دی ہے، آنکھ بند ہو جائے، ہاتھ ہلاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی ہر جگہ تسبیحات دی، پورا جسم اللہ نے ایسا دیا ہے کہ وہ اللہ نے تیاری ہم ایسے کی ہے کہ 100 جو درجات ہیں جنت کے وہاں لے کے جائیں گے. آج کی زندگی کا مقابلہ کر لیں، آج ہی کے دن کا رونے کا مقام ہوگا کہ کتنا وقت ہم نے سستی پہ ضائع کیا ہے. کر سکتے تھے، نہیں کیا. ہے یا نہیں دوست؟ پھر بننا اللہ والا ہے، بننا ہے. ہم نے جناب کون بایزید بستامی کے چکر میں، جنید بغدادی چکر میں ہے. بس ہم جلدی سے وہ بن جائیں، رابعہ بصری بن جائیں ہم کسی طریقے سے. جلدی بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، ہر کوئی ذکر ایسا بتا دیں بس ایک دن کام ہمارا ایک دم ہو جائے. جناب توجہ فرما دیں دل پہ، نظر مار دیں کوئی ہمارے، ہم بایزید بستامی ہو جائیں، ہوا میں اڑنے لگیں. بس ہمیں اللہ کے بندو، اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے. تو ایک مشین ہے، ہم ریل ایک مشین ہے، ایک مشین بنائی اللہ پاک نے. ایسی مشین ہے کہ جیسے ٹیکسی کا میٹر چلتا ہے نا الحمدللہ، تو ہمارا تو میٹر ایسے چل رہا ہے بنانے کا، پیسے بنانے کا آخرت کی. چلائیں تو صحیح اس کو. توجہ کریں گے نا میری بات تو. اب سوچنا یہ ہے کہ آج کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یہ تو زندگی صحیح نہیں ہے دوستو. یہی بات ہے نا سوچنے کی. قصہ کہانی تو نہیں ہے نا. تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. سب سے پہلا کام کس سے لڑنا ہے؟ ہم نے سستی سے. کس سے لڑنا ہے؟ لڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ چستی. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا تھانوی رحمۃ اللہ سے کہ حضرت بہت سستی کیا کروں؟ بہت اچھا علاج کیا کہ سستی کے علاج چستی. ہمت. اب اتنا تو پتہ چل گیا کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا. آج تک تو پتہ نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا ہم کیوں نہیں کر رہے، نہیں پتا تھا. وہ بیٹھے ہیں. اب ہمیں اتنا ریئلائز کریں گے، اس چیز کو ہم دیکھیں گے. اب میں بیٹھا ہوں، اتنا تو فکر ہو گیا پیدا الحمدللہ. کیا میں بیٹھا ہوں کر کیا رہا ہوں؟ میں کر کیا رہا ہوں؟ دنیا کا نہ آخرت کا کر کیا رہا ہوں؟ میں سب بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہا. پھر کیا کرتا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو صاحب ہوں گے نا، کرتا کیوں نہیں؟ کیا بات کیا ہے تجھے؟ تکلیف کیا ہے؟ اب پھر جواب ہے اندر سے سستی. اٹھ چستی کر. سنا نہیں تھا تقریر میں بیان نہیں سنا تھا حضرت کا؟ سستی کیا ہوتی ہے؟ چل کچھ کام کر آخرت کا. کر لو آخرت کے پروگرام کرنے کے لیے. کیوں بند ہے تیرا منہ؟ کیوں تیرا ہاتھ بند ہے؟ کیا بہانہ کیا کر رہا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو سب سے پہلے انسان اپنے اندر ایک یہ پیدا کرے گا چیز کہ اس وقت تو کچھ نہیں کر رہا. دکان پہ کھڑے ہیں آپ، دکان پہ کھڑے ہیں جی، ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ اب یہ ایک مسئلہ ہر وقت نہیں نا. گاہک آپ کے گردے میں لگا رہتا، تکتے رہتے ہیں اب گاہک آئے گا، اب گاہک آئے گا، یہ نہیں ہے، اس کو چھیڑا، اس کو چھیڑا. چپ کر کے دیکھیں. بہت ٹائم ہوتا ہے. کھڑے ہو اپنے آپ کو سوال کریں کہ تو اب کھڑا ہے، دنیا تو گوا نہیں رہا، چل آخر کی طرف چل، جنت کی محل بنائے. سلیکشن کر لیں کوئی عمل اپنے درمیان میں الحمدللہ جو آپ کو پسند ہو. کہ آپ تو یار سبحان اللہ پڑھ لیتے، دوشی پڑھ لیتے، چلو یہ تسبیح کر لیتے، چلو اللہ ہی اللہ کر لیتے، چلو یار مراقبہ کر لیتے. چوائس تو دی ہوئی ہے آپ کو. کوئی ایسی بات نہیں کہ بس صرف صبح ہی کرنا تھا، بس تلاوت قرآن اسی وقت کرنا تھا. قرآن سے محبت ہو جیب میں رکھیں چھوٹا قرآن. چلو یار آپ تو ذکر کرنے کے بعد تھوڑا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں اور تھوڑے سے 1-2 رکوع پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں کتنا. چلو اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کر لیے تھوڑی دیر تک نہیں آئے گا، کیا کرتے ہیں. یقین کیجئے کہ اس وقت جب ہماری زندگی کا یہ حال ہو جائے گا تو آنے والا گاہک بھی ہمیں برا لگے گا. بالکل ختم ہو جاتا ہے آدمی کا. ڈسٹرب سمجھتا ہے کہ ڈسٹرب کر رہا ہے مجھے، کہاں سے آ گیا یار. جلدی جلدی نپٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کو. ہاں بھائی اتنے کا لے لے یار. تجربہ کر لیں آپ. اللہ تعالیٰ کے انعامات کی محبت کا نشہ تو کچھ اور ہی ہے. سبحان اللہ. اس کا تو نشہ ہمیں چڑھا ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا پیک ہے، ایک آدھا پیک آدمی پی لے تو سبحان اللہ ایسے نشے کے اندر آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا میں کہاں چلا گیا. پھر قرآن سبحان اللہ، غسل کیا ہو ذکر سے، ماشاء اللہ ذکر سے غسل کیا ہوا ہو سبحان اللہ، اور جیب میں پڑا ہو قرآن، اور دل کر رہا ہو کہ کریں ہم کس سے؟
بات کریں رحمان تو پھر کیا ہوگا؟ نکلے گا قرآن. ہائے ہائے، تو کہاں پہنچے گا انسان؟ مجھے بتائیں کہاں پہنچے گا؟ خدا کی قسم یہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ایسا بولے گا قرآن آپ کے ساتھ. قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب مجھ سے گفتگو کرنی ہے تو میں تجھ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تیرے اسٹینڈرڈ کے مطابق گفتگو کروں گا. جو تو چاہتا ہے وہ گفتگو کروں گا، جو تیری تمنا اس کے مطابق گفتگو کروں گا. قرآن کھولیں گے، قرآن آپ سے بولنا شروع ہو جائے گا. کون کرے یہ کام؟ بس اور کچھ نہیں، منہ پھاڑتے ہیں طرح جوائی جس کو کہتے ہیں نا، اور پھر اس کا آواز بھی نکالتے ہیں. اتنا سخت منع کیا گیا ہے. وہ جو آواز نکالنا آپ اپنے عجیب سے آواز نکالتے ہیں جوائی کے ساتھ، یہ بہت بری عادت ہے. یہ شیطان ہے جو بلاتا ہے. اللہ کے مسلم ہے سخت ترین بری عادت ہے یہ آوازیں نکالنا جوائی کے. وہ ہنستا ہے کہ دیکھو پہنچا دیا میں نے اس کو سستیوں کے سمندر میں غرق کر دے شخص کو. آوازیں کیسی؟ حکم ہے کہ جس وقت یہ چیز آ رہی ہو تو ہونٹ بھینچ لیں، اس طریقے سے نکلنے نہ دیں بالکل آواز کو، اس طرح بھینچیں ہونٹ کو، کیونکہ سستی کا آغاز کرا رہا ہے شیطان ہمارے سے. مارتے ہیں پتنی آواز نکالتے ہیں، عجیب غریب آوازیں نکالتے ہیں، واہ کر کے نکالتے ہیں آواز. تو میرے بھائیو یہ سستی جو ہے، پہلی چیز کیا بتائی؟ ہمت. سوچنا کہ کیا کر رہا ہوں میں، دماغ خراب ہے، کچھ کرنا چاہیے. نمبر 2، یہ معمولی چیز نہیں ہے. سستی بہت بڑی بیماری ہے، تباہ کرنے والی چیز ہے، تباہ کرنے والی انسان وہ چیز ہے. تو اس میں ایک کام اور آدمی کرے کہ اپنی بیوی سے یا کسی دوست سے یا جو گھر میں ہے، اماں سے، کسی سے، بہن سے، بھائی سے. بیوی ذرا نزدیک ہوتی کہ جا یار تم مجھے دیکھو نا، میں بالکل سست بیٹھا ہوں، کوئی کام نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے یا کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، مجھ پہ آ رہا ہے نشہ سستی کا. تو تم ایک کام کرنا کہ مجھے نا فوراً میرے پانی ڈالنا ہے میرے پہ یا مجھے کھڑا کرنا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. معاہدہ کر لینا اس سے کہ تو نے مجھے بیٹھنے نہیں دینا، دھکے دے کے نکالنا ہے، پرواہ نہ کرنا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا. تو انشاءاللہ جب ایسے کام کرنے لگیں گے، جو آپ کی بیوی خوش ہوگی نا، وہ کہتے اٹھ میں تیرا کھانا بند کروں گا. اس کا پورا آپ سائن کر دینا کہ تجھے اجازت ہے پوری. میری شکل نہ دیکھنا، میں غصہ بھی کروں تو غصے میں نہ آنا، کیونکہ پاگل مسجد تو جنت میں پہنچا رہی ہے. اما تو تھوڑی سی بیچاری رعایت کر جائے گی، نہیں پتر بہ جا، کوئی نہیں، کر ہی پڑھ لینا، نماز تے نہ پڑھ لینا، چل کوئی نہیں نا کل پھر. لیکن بیوی کہے گی وہ تو میں تجھے کرتی ہوں صحیح، میں تجھے نکالتی ہوں باہر. وہ لحاظ نہیں کرے گی تھوڑا، انشاءاللہ نیک بیوی ہو. اگر یا کسی بھائی سے کہہ دیں یا کسی دوست سے کہہ دیں. دوسری علاج، تیسرا علاج جو اللہ کے نبی خود بتایا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اس کا اللہ کے نبی نے عجیب طریقے سے علاج بتایا ہے. سنیں یہ لازم ہے ہم پر. کیسے کہ بھائی یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اس کا تو ڈائریکٹ ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی پڑے گی. اللہ جن چیزوں کی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، مجھے بتائیں وہ کتنی خطرناک ہوں گی، کتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کے اندر اس کو قابو نہیں پا سکتا آدمی. تو اللہ نے کہا بھائی، اللہ نے فرمایا دیکھو اس کا آخری علاج یہ ہے، اللہ کی طرف چلے جاؤ چپ کر کے، اور تو اللہ سے کہو، دعا سے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہم انی اعوذ بک من اتنی کثرت سے آدمی جب سستی آ رہی ہو نا، تو کثرت کے ساتھ جب کوئی عمل نہیں کر رہا، سستی آ رہی ہے اور جناب کوئی کام کی طرف نہیں جا رہا، تو اس سے تو الحمدللہ وہ فرائض جو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو رک ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان الرٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، میں خالی بیٹھوں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے. تو اس کا تو ورد بنا ہے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بڑی گندی چیز ہے، بڑی خراب چیز ہے. اور یہی نہیں، میں آپ کو بتا دیا ہر حالت میں عمل کر سکتا ہے. بیمار ہے اس وقت بھی یہ کیا ہے، اس وقت بھی یہ دعا مانگتا ہے اللہ اعوذ من الکسل، کیونکہ پتہ نہیں یہ بیماری میں آخری بیماری ہو. تو مجھے اس وقت سستی دے رہا ہے شیطان، میں اس وقت سستی میں نہیں آنا چاہتا، تو مجھے الرٹ کر، مجھے کوئی معمولات کر رہا. اور چوتھی چیز جو ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا معمولات ضرور بنائے.
بغیر معمولات کے کام نہیں چلتا. معمولات سمجھتے ہیں؟ روٹین آف لائف، روٹین آف ڈے. دن کا ایک روٹین انسان کا ضرور ہونا چاہیے، ایک پروگرام ضرور ہونا چاہیے. جیسے کمپیوٹر میں فیڈ کرتے ہیں نا، وہ پروگرام ایک زندگی کا ضرور انسان پورے دن کا ایک پروگرام پورا ہونا چاہیے. اپنا نکال لے توازن پورا کہ بھائی یہ میں نے کرنا ہے، اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنا میں درود پڑھنا ہے، اتنا میں نے ذکر کرنا ہے، اتنا میں نے فلاں کرنا ہے، اتنا میں نے فلاں کرنا ہے. ایک گیپ بھی نہیں آنا چاہیے بیچ میں. ڈفرینٹ قسم کے عمل ہوں گے، لطف آئے گا الحمدللہ. روحانی غذائیں ہوں گی، بڑے مزیدار عجیب و غریب غذائیں ہوں گی الحمدللہ. تو یہ سستی کو ختم کر دیں گے، کیونکہ پھر پروگرام بن جائے گا. اللہ سبحانہ کی مدد آئے گی. نہیں اب میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے فلاں تسبیح کرنی ہے، اب میں نے فلاں قرآن پڑھنا ہے، اب میں نے صبح جانا ہے، اب میں نے فلاں جانا ہے، اب میں نے فلاں یہ کام کرنا ہے. پورے دن کا سکے جائے گا الحمدللہ. اب میں نے چائے پینی ہے، جب چائے پینی ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے. سبحان اللہ. میں یہ حضرت کی کیسٹ سنتا رہوں گا، فلاں آدمی کی بات سنتا رہوں گا. کوئی وقت بھی خالی نہیں جائے گی. چائے پینے بیٹھے ہیں، کیسٹ لگا دیں، لیٹسٹ کوئی پروگرام سن لیں، وہی ثواب چاہ رہے نور ہو رہے ہیں الحمدللہ. آپ چائے کے ساتھ ساتھ ایک سیکنڈ میں آپ کو سستی میں نہیں گزرے گا. گاڑی میں جائیں گے سستی نہیں ہوگی. ہونے نہیں چاہیے. مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ ایک ساتھ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے. اور کتنے پیارے اعمال دیے اللہ پاک نے، کتنے پیارے درود شریف دیے ہیں، کتنے پیارے اذکار دیے ہیں، اور قرآن کی کیسی آیات دی ہیں اللہ پاک نے. کرم دیکھنا کہتے اتنے اعمال دیے انسان کے. اور جب انسان روٹین میں آ گیا ہے، اللہ کو کرم. اللہ والے یہی سکھاتے ہیں سب سے پہلے کہ معمولات کو بنائیں، اس کو کیچ کریں. یہ نہیں آج یہ کر لیا، اب کیا کرنا ہے، فلاں کر لیا، صبح کی تسبیح کر لی، اشراق پڑھ لیا. یہ زندگی نہیں ہے مومن کی. یہاں سے اشراق پڑ گئے تو نیکسٹ پروگرام انتظار کرنا چاہیے ہمارے. سبحان اللہ بولے تو پروگرام اسی کے مطابق ہو، کیونکہ تھکا ہوتا ہے اس کے مطابق ایک پروگرام ہونا چاہیے. اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے؟ استراحت کرنی، آرام کرنا ہے. یہ بھی ایک بڑی اونچی چیز ہے، ضرور کریں. جان کے کہ میں الحمدللہ یہ وقت میرا آرام کا وقت ہے، بڑے مزے سے سوئیں. لیکن کس طریقے سے؟ سنت کے طریقے پہ سوئیں، ذکر کرتے جائیں. ساری عبادت بن گئی، وہ ضائع نہیں ہے. پھر فریش ہو اٹھتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب میں نے فلاں نفل پڑھنے تھے، یا میں فلاں چیز یہ کرنی تھی، فلاں تسبیح کرنی تھی. ایسا پروگرام سیٹ ہو کہ دنیا بھی چل رہی ہے اور آخرت بھی چل رہی ہے. ہونا چاہیے نہیں؟ اور باقاعدہ اس کو لکھ لیں آپ. تو کمپیوٹر ہر ایک کے پاس ہوتا ہے ہاتھ میں. یہ بھی تو کمپیوٹر جو میں رکھے پھرتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کا پروگرام ڈسٹرب ہو رہا ہے الحمدللہ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. ایک پروگرام اب یہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی جب آئے کنڈی کھڑکا دے کب جائے. آپ اس کو کہیں گے نہیں بھائی اس وقت نہ ملنا، فلاں وقت مجھے فلاں جگہ مل جانا. اللہ والوں کو جب یہ پروگرام ہوتے ہیں. لوگ تو برا مانتے ہیں، دیکھو جی نخرے کر رہے ہیں، ہمارے ملے نہیں جی، ہم نے فلاں کیا، ہم دیکھتے تھے ملے نہیں ہے. بھائی انہوں نے سستیوں کو نکال دیا، ان کا ایک پروگرام چل رہا ہے زندگی کا. فیڈ کر دیا نا اپنی زندگی کو. کس میں؟ اللہ کی کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا. کیونکہ زندگی میری نہیں، اللہ تیری زندگی ہے. سانس میری نہیں، سانس تیرے ہے. میں نے فیڈ کر دیا تیرے کمپیوٹر میں. اپنی مرضی سے ایک قدم نہیں اٹھاؤں، میں تیرے لیے ہو گیا. اس کو کیا ہے قرآن نے؟ وہ بیچ دیتے ہیں مجھے، بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں مجھے اپنے آپ کو. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ کچھ گیا اندر گیا، کچھ چینج آئے گی نہیں آئے گی؟ دیکھا کتنی خطرناک چیز ہے. آج آپ نے تجزیہ کیا کہ کتنی بیکار کی زندگی. اور کس میں بیکار کی؟ سستی. کوئی لفظ ہے یہ؟ مستغفر. اس صبح آپ نماز پہ نہیں ہے، فجر پہ صحت صحیح جی بالکل. ہم یہ کہتے ہیں صحت خراب ہے تو کہے گا جی میری بےزتی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا فلاں ہو گیا. ایک دم سینا نکال جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. صبح کیوں نہیں؟ سستی آ گئی. دعا کریں. یہ ہمارا عام ٹاپک ہے. فجر کی نماز ختم ہو گیا، انسان دین ہی ضائع ہو گیا، بربادی میں چلا گیا، جہنم کے گڑھوں میں چلا گیا وہ شخص جس نے فجر کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر. خدا کی قسم زندگی برباد کر دی. خدا نہ خواستہ اس کی موت آ جائے. تو اللہ بسم اللہ. اتنا بڑا اللہ کا کرم چھوڑ دیا کہ صبح فجر کی نماز اللہ بلا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ آؤ آؤ. نور پیل کا ویلا ہے، صبح روشنی نکلنے والی ہے، آسمان میں فرشتوں کے ہجوم لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پرندے چہچہا رہے ہیں، سورج نکلنے والا ہے، افق چھٹنے والی ہے، آسمان پہ تبدیلی آنے والی ہیں. اور سستی میں پڑا ہے وہ شخص. انسان ہے
بیشی کو دن میں کتنا زور لگاتا رہے، بیٹھ رہے سارے دن مسجد میں، ککھ نہیں ملنا اس کو. یہ مرضی، اپنی مرضی کی عبادات نہیں ہے، اپنی مرضی کے نہیں ہے. چلو جی ہاں روزہ رکھ لیتے ہیں نفلی تو نماز ہی ختم، ایسے روزہ منہ پہ مار دیے جائیں گے. یہ تو نفس کی عبادات ہے. عبادت وہ ہے جس وقت اللہ چاہے بلائے اس وقت حاضری دو، تب ہے کمال اس چیز کا. اپنی نفس کے ساتھ حاضری نہ دو. سبحان اللہ. اللہ کی مرضی کے مطابق حاضری دو، تب ہے لطف. اپنی مرضی کے مطابق آپ جتنے چاہے روزے رکھ لیں، اور جناب لوگ یہ اور فلاں یہ فلاں اتنے کیے، ہم نے 10 روزے رکھ لیے، نہ نماز کا جب دے نماز جو جماعت چھوڑ دی، کبھی زور کی چھوڑ دی، کبھی عصر کی چھوڑ دی، کبھی فجر کی چھوڑ دی، نہ نماز کا جماعت. یعنی وہ تو ایک اس کا اپنا بنایا ہوا پروگرام بن گیا، اللہ کی مرضی پہ تو چل ہی نہیں رہا. پھر تو مسجدیں بند ہی کر دو بھائی، کیا فائدہ مسجدوں کا؟ ایسی یہی زندگی گزارنی ہے مومنوں نے تو کیوں بنائیں گے اڈے؟ یا مسجدوں کا تعلق کیسا؟ جب چڑھو کے آ رہے ہیں بڑے جناب، بہت بڑے عبادت گزار آ رہے ہیں، جب چارے جب نکل رہے ہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے. اپنا پروگرام سیٹ کر لو کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو اللہ کی طرف جاؤ، جب اللہ نے ہمیں چھٹی دے دی پھر اپنے آپ کو فیڈ کرو کہ ہم اللہ کی طرف کیسے جائیں. سبحان اللہ. یہ تو اللہ نے ہمیں بلایا تھا، اب ہم اللہ کی طرف کیسے جائیں، اس کے لیے پروگرام سیٹ ہونا چاہیے. آپ کو کوئی بہانہ نہیں، دکان پہ جا رہا ہوں، گاڑی کر رہا ہوں، ٹیکسی چلا رہا ہوں، مکان، کوئی بہانہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بہانہ نہیں، میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے گا تیرا پروگرام سیٹ نہ اس میں. انشاءاللہ ہمیں آج کے بعد کرنا چاہیے. آخری بات، نفس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے وعدہ کریں یہ علاج تو ضروری کرنا ہوگا، سستی پر کریں گے. اب میں آپ کو تھوڑا شیخوں والی بات کر رہا ہوں. شیخ کیا علاج کرتے ہیں، نفس کو کیسے ختم کرتے ہیں. سب سے زیادہ ہمیں دنیا سے محبت ہے، مال سے. پونڈ کو ایسا پہچانتے ہیں کہ اپنی ماں کو نہیں پہچانتے. یہ پونڈ اتنا اونچی چیز ہے، دل کے ساتھ لگا کے رکھتے، گرنے نہیں دیتے. نالی میں گر جائے تو ہاتھ مار کے اٹھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، گندا تو نہیں، کیا فرق پڑتا. نالی میں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، کیوں جی 5 پاؤنڈ گر گئے جی میرے یہاں. چھوڑتا کوئی، آج تک میں نے دیکھا نہیں کوئی چھوڑ دے. ایک دفعہ میں نے تماشا لگایا اپنے وہاں پر، جب دکان تھی میری، میں کہا تماشا دیکھتا ہوں دنیا کتنی لالچ ہے. پاؤنڈ نکلا تھا، یہ نیا نیا پاؤنڈ نکلا تھا. میں نے نیچے گلو لگا کے، گلو نہیں چپک جاتا ہے، سامنے اپنی دکان کے چپکا اس کو رکھ دیا. میں تماشا دیکھے. سبحان اللہ، کیا تماشا تھا. جو بھی آدمی آ رہا تھا نیچے جھکے نا، پر 2-3 ہاتھ نہیں ملا، گھٹن سیدھا چلا گیا. ہر عورت، بچہ، مرد، بڈھا، جوان سبحان اس پاؤنڈ پہ گرتا تھا. اور چونکہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، ایک سٹائل میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دیکھنے والی چیز تھی. اس پاؤنڈ کو لینے کی کوشش کرتا تھا، 2 منٹ زیادہ نہیں کر سکتا کہ کوئی دیکھ نہ لے، بےزتی ہے. جلدی کرتا وہ نہیں کرا، چیزیں نکل جاتا تھا. میں نے آج اس پورا دن میں نہیں دیکھا کوئی آدمی بے احترانی سے گزر گیا 1 پاؤنڈ. واہ، دیکھیں کس طرح سوچتا ہے انسان. یہ ہے دنیا. اس پاؤنڈ نے نکلنا نہیں ہے، اور کچھ ہر آدمی نے کوشش کرنی ہے پاؤنڈ نہیں چھوڑنا. میرے بھائیو، اب یہ ہے کہ اس کی ایک علاج. اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے نا، اب ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا، ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام میں کیوں چھوڑ رہا ہوں، اس وقت میں کیوں خالی بیٹھا ہوں. تو فوراً آواز آئے گی، سستی آئے گی نہیں آئے گی. اب سستی جس وقت ہم نے کی اور سستی کی وجہ سے کام چھوڑ دیا، تو میرے بھائیو ایک کام کریں اس پر. ہر عمل سستی کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پہ جرمانہ رکھ دیں. 2 جرمانے ہیں، 2 سے بھاگتے ہیں ہم، 2 چیزوں سے. ایک مال سے بھاگتے ہیں، ایک سجدے سے بھاگتے ہیں. اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم فرض کے بعد ہی بھاگ جاتے ہیں کہ جی جو ہے سنت ضروری نہیں، نفل ضروری نہیں. شیطان، یہ تو شیطان کا معاملہ ہے، شیطان سجدہ نہیں کرنے دیتا. تو اب 2 کام ہم نے کرنا ہے کہ جب بھی ہمارا عمل چھوٹ گیا سستی کی وجہ سے، تو جیب کی طرف جائیں کہ جی میں اس پہ جرمانہ دوں گا. اپنی نیت کر لیں کہ 5 پاؤنڈ نکالوں گا ایک عمل سستی پر. میں دیکھتا ہوں کیسے چستیاں آتی ہیں پیچھے، میں نکلیں گے 25-30 پاؤنڈ ماشاء اللہ دن کے. کیونکہ جنت کمانی ہے ہم نے، اس تو علاج بتایا میں نے آپ کو. الحمدللہ یاد کریں گے جنت میں آپ مجھے انشاءاللہ. ایک دن نکالنے پڑیں گے 25 پاؤنڈ آپ کو. اس کے بعد تو الحمدللہ کمائی ہے، پھر کمائی ہے. نیچے ہاتھ رکھیں تو پاؤنڈ سے آ جائیں، 5 پہ نہ ایک سے شروع کریں کہ جو عمل میں نے سستی سے چھوڑا وہ آپ خود تجزیہ کریں گے. اللہ اور آپ کا معاملہ ہے.
آج اپنے ہم نے نیت کرنے کی اللہ تعالیٰ اب جو بھی عمل سستی سے چھوڑوں گا نا میں جرمانہ دوں گا 1 پاؤنڈ. کرتے ہیں یہ؟ آواز نہیں آ رہی؟ ابھی بھی نہیں آئی. 1 پاؤنڈ کچھ نہیں. وہی پاؤنڈ والی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو بھی سستی پہ چھوڑوں گا عمل, آپ 1 منٹ میں یہ سستی بیٹھا وہی پاؤنڈ دینا پڑے گا, فوراً تصویر پکڑنے تصویر پھاڑ کے. سستی ہوگی نہیں, یا میں قرآن پکڑتا ہوں, جب کچھ نہ کرتا یا میں سو ہی جاتا ہوں, بہتر ہے, پاؤنڈ تو نہیں دینا پڑے گا. چائے پینے بیٹھے چیز دیکھنے, کتاب دیکھنے, کدھر دیکھنے, الحمدللہ. کچھ دن کے بعد یہ آپ کی روٹین بن جائے گی آپ کی لائف کی. پھر ایسا بن جائے گا کہ آپ خالی بیٹھنا جانتے ہی نہیں. سبحان, خالی بیٹھنا آپ جانیں گے نہیں. کیوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پہ پیدا کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. انسان کی فطرت یہ بتائی ہے کہ تو 1 منٹ بھی خالی رہ ہی نہیں سکتا. نیا ترجمہ آ گیا شاید کہ 1 منٹ بھی, میں نے تخلیق کیسے کی ہے کہ 1 منٹ بھی تو خالی رہ ہی نہیں سکتا. تیرے اندر وہ مادہ ہے کہ جیسے ایک مقناطیس ہوتا ہے نا, تو اس سے یہاں اینٹ رکھ دیں اس کو نہیں کھینچے گا, لیکن جب مقناطیس ہوگی کسی دوسری چیز میں تو فوراً اس کو کھینچ لے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اور میرے درمیان جو ایک مقناطیس ہے, سبحان اللہ, تجھے بنائی ایسا ہے, تو 1 منٹ بھی مجھ سے دور رہنا پسند نہیں کرے گا. کیونکہ یہ جو تجھے بیچ میں اڈا جو تیرا شیطان نے ڈال دیا سستی کا, جب سستی نکل جائے گی تو اور میں ایک ہو جائیں گے. ہر وقت میں تو ایک ہو, میں ایک ہوں گے اللہ کے ساتھ. تو میرے بھائیو, بس میں تو یہ سمجھاؤں, اپنے آپ کے بارے میں میں نے باتیں کی ہیں ساری, آپ تو نیک انسان ہیں ماشاءاللہ, پھر بھی نیت کر لیں کہ سستی سے عمل ہم نہیں کبھی سستی کو نہیں آنے دیں گے. واہ خدا الحمدللہ.